اس امت کی ذلت کا اور اس امت کے جانی مالی نقصان کا اور اس امت کے اپنے مرتبے اور مقام سے گر جانے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے. اس امت کی افضلیت، اس امت کا امت پنا اور اس امت کا خیر الامم ہونے کی جو اصل قرآن نے شرط بیان کی ہے وہ شرط دعوت اللہ ہے. امت کیونکہ دعوت کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بھلا چکی ہے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں. صرف اور صرف دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پورے دین پر لانے کی وہ نقل و حرکت اور وہ کوشش جو کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو دعوت کہتے ہیں. صرف دعوت ہر زمانے کے رواجی طریقوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت اس طریقے جہد کو کہتے ہیں جو طریقہ جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اگر امت اس طریقے دعوت پر نہیں آئے گی تو جو نصرتیں، جو عزتیں اور جو تربیت اور ہدایت صحابہ کے دور میں اس محنت پر اللہ نے براہ راست کی ہیں امت کی، وہ تربیت اور ہدایت امت نہیں پا سکے گی. ہمارے لیے ایسا کو ملفوظ ہے کہ رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت رواج کو ترقی دے گی، دین کو ترقی نہیں دے گی. اس لیے دعوت کا خلاصہ ہے بذات خود ایک ایک امتی کو امر معروف کرنا اور بذات خود ایک ایک امتی کو منکر سے روکنا. اس کام کو کرنے کے لیے انسان کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر مسلمان نے اس کام کو اپنے سوا کسی آلے، کسی اخبار، کسی نشر و اشاعت کی مشین سے اس کام کو لیا تو یاد رکھنا کہ نہ اپنے اندر معروفات پر چلنے کی رغبت پیدا ہوگی اور نہ اپنے اندر منکرات سے بچنے کی نفرت پیدا ہوگی. جب یہ اس کی ذات کے لیے بے اثر ہوگا کام تو امت کے لیے اثر انداز کیسے ہو جائے گا. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی اور سیرت کی طرف لے کر جاؤ. جتنا یہ سنت کے زیادہ مشابہ ہوگا یہ جوہد بنے گا، اور جوہد پر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا وعدہ تاکید کے ساتھ ہے. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صحابہ کے طریقے پر امت تک دین کو پہنچانے کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے امت تک دین پہنچا دیا گیا تو یہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے
اور ہدایت اور تربیت کے لیے ہرگز کافی نہ ہوگا، کیونکہ نبی کو خود حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ امت تک وہ پیغامات خود پہنچائیے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے بذات خود نہ پہنچایا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اس لیے آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ ہر جماعت کے ساتھ میں خود نکلوں اور میں کسی جماعت سے پیچھے نہ رہوں، اور اس راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں۔ یہ اس فکر پر تھا کہ پوری امت تک عملی دین پہنچانا یہ میرا بذات خود کام ہے، اس میں میرا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ اس کام کو کرنے کا ڈھنگ اور اس کام کے کرنے کی ذمہ داری اور اس کے لیے ہر فرد امت کا بذات خود استعمال کے بغیر جہد نہیں ہے، اور جہد کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ مسلمان کا دین کے لیے المعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بذات خود استعمال ہونا ہی جہد ہے، اور اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بالعزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر فرمایا ہے۔ جہد ہر طریقہ محنت کو نہیں کہتے، بلکہ جہد کہتے ہیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، امت کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ دین ضائع ہو رہا ہے، ماحول سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین ضائع ہو رہا ہے کہ اللہ کے فرائض، اس کے احکام کو لے کر قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین ضائع ہو رہا ہے کہ اپنے دین کو لے کر حکام سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو طریقہ نبوت پر نہیں پہنچائے گا تو امت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غیبی نصرتیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے؟ جملہ استفہام انکاری ہے۔ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے؟ جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بذات خود دعوت دے۔ اس آیت کا ترجمہ علماء نے اسی طرح کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ جملہ استفہام انکاری ہے، جو اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینا یہ مذہب میں اور دین میں ایسی پختگی پیدا کرتا ہے کہ اگر اس کے دین کے مقابلے پر کوئی بڑی سے بڑی حکومت آ جائے، مقابلے کے لیے آ جائے، یا حکومت اس کو پیش کی جائے دین کے مقابلے میں، تو یہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ روم میں ان کی جماعت کام کر رہی تھی۔ روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہاں صحابی آئے ہوئے ہیں عبداللہ بن حذافہ۔ روم کے بادشاہ نے قید کرایا اور ان کو نصرانیت کی دعوت دی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس امت کے عقائد، اس امت کی عبادات، اس امت کا معاشرہ
اور اس کے اخلاق وہ صرف اس شرط پر باقی رہیں گے کہ یہ ساری امت کو اور ساری اقوام کو اپنے طریقوں کی طرف دعوت دیں. اگر یہ دوسروں کو اپنے طریقوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے تو دوسرے انہیں اپنے طریقوں کی طرف دعوت دیں گے, اور جو دعوت الی اللہ میں مشغول نہ ہوگا اس کے لیے باطل کی دعوت سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہ تاریخ ہے, یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. بادشاہ نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ, میں اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دیتا ہوں. روم کی سب سے بڑی بادشاہت. فرمایا تیری آدھی بادشاہت نہیں, تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں, لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ مایوس ہو گیا. میرے دوستو عزیزوں, یہ کون کر سکتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی نصرت کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے دعوت پر اللہ کی طرف سے اکرام کیا جاتا ہے داعی کا رعب کے ذریعے. اللہ اپنے بندے کا اکرام کرتے ہیں رعب کے ذریعے. یہ بات یاد رکھنا کہ وہ امت اپنا رعب کھو بیٹھے گی جو حق کی طرف دعوت دے کر خود اپنی ذات سے دین پر قائم نہ رہے اور دوسروں کو دین کی طرف دعوت نہ دے, وہ اپنا رعب کھو بیٹھے گی. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ تیری ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں, پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں, لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے کہا تو میں تمہیں قتل کروں گا. کہ کرو. جس کو دین پیارا ہوتا ہے اس کو دین سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اپنی جان قربان کرنے کے لیے. فرمایا یہ تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دمی دون دینی, یہ صحابہ کا مزاج تھا, یہ صحابہ کا مذہب تھا. دمی دون دینی کہ خون حاضر ہے لیکن دین کے دین پر آج نہیں آنے دیں گے. دمی دون دین کہ جان لے سکتے ہو, مان لے سکتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو دین کو بچانے کے لیے پیش کر دینے والوں کی کہ کام کو فرمایا آپ نے کہ یہ بڑے نفع کی تجارت ہے, یہ بڑے نفع کی تجارت ہے, یہ بڑے نفع کی تجارت ہے, یہ بڑے نفع کی تجارت ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اپنے دین کو بچا کر جان اور مال کو قربان کر دیں اور دین کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں, میں تو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت اور ہدایت اور غیبی نصرتوں کا وعدہ ہے وہ سب کا سب دعوت پر ہے. اور دعوت میں نے عرض کر دیا کہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بذات خود پورے دین پر لانے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا, اس کو دعوت کہتے ہیں.